بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس وقت پاکستان میں پاکستان کی 90% جو آبادی ہے، 90% پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ پچھلے کئی دنوں سے ایک سوال کر رہے ہیں۔ ایک سوال کا ان کو جواب چاہیے، لیکن ان کو جواب کوئی نہیں دے رہا تھا۔ اور پاکستان میں کوئی ایسی سیاسی جماعت بنی نہیں ہے جس کے سوال کا جواب تحریک لبیک کے پاس نہ ہو، تحریک لبیک کو سپورٹ کرنے والے ایک عام کارکن کے پاس بھی نہ ہو۔ ایسی کوئی سیاسی جماعت پاکستان میں بنی بھی نہیں ہے اور نہ ان کے پاس کوئی ایسا سوال ہے۔ وہ سوال کیا ہے ناظرین کہ گولی کیوں چلائی؟ پی ٹی آئی تقریباً ایک ہفتے سے یہ سوال پورے سوشل میڈیا کے اوپر، ان کی مین قیادت کے اوپر بس ایک ہی بیانیہ ہے کہ گولی کیوں چلائی۔ اس کا جواب میرے پاس ہے۔ ویسے تو کئی وجوہات ہیں، لیکن 8 مین وجوہات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا کہ جس کی وجہ سے گولی چلائی گئی۔ اور ان 8 وجوہات میں کوئی طنز نہیں ہے کسی بھی ایک وجہ کے اوپر، یا کسی میں جھوٹ بھی نہیں ہے، اور کوئی یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی الزام تراشی یا کوئی فنی بھی نہیں ہے۔ 8 کا 8 وجوہات حقیقت کے اوپر مبنی ہیں، اور ان 8 وجوہات میں ہر وجہ میں پی ٹی آئی کے کارکنوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی گئی، اور اس کا جواب میں نے ڈھونڈ نکالا ہے۔ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ پوری 8 وجوہات جانیں کہ کیا وجہ تھی پی ٹی آئی کے اوپر گولی چلانے کی، اور یہ اپنے دوستوں کو آگے بتاؤ، شیئر کرو۔ اگر آپ پی ٹی آئی کے کارکن ہیں تو پوری سنیں، ویڈیو آپ کے فائدے کے لیے ہے۔ تحریک لبیک والے ہیں تو آپ یہ ہر پی ٹی آئی کے کارکن کو بتاؤ، آپ کا کام ہے ان کو، کہ کیوں آپ لوگوں کے اوپر گولی چلائی گئی۔ ناظرین، سب سے پہلی وجہ 8 وجہ ہے، 8 وجہ میں سب سے جو پہلی وجہ ہے، پہلی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے کارکن یہ بیانیہ لے کے نکلے تھے اور کفن ساتھ لے کے نکلے تھے کہ ہم نے شہید ہو کے واپس آنا ہے، شہادت سے پہلے واپس نہیں آنا ہے۔ تو شہادت کے لیے مرنا ضروری ہوتا ہے، اور وہاں بیٹھنے سے تو شہادت نہیں ملتی۔ یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا ہوں، ایک ثبوت کے طور پر میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، پھر آگے جا کے بات کرتے ہیں۔ جی سنو، میں تو گھر سے کچھ اور نیت پہ آیا ہوا تھا۔ کیا نیت؟ میں تو شہادت کے لیے آیا تھا۔ گھر سے شہادت کے لیے آیا تھا، اپنے ماں باپ کو بتا کے آیا ہوا تھا، ماں باپ کی اجازت سے آیا ہوا تھا۔ پھر میں نے، یہ بھائی ہے میرے، اس کو میں نے وصیت میسج کیے ہوئے تھے کہ آج میری شہادت ہے، تو یہ میری وصیت ہے، یہ میرے گھر پہنچا دینی ہے۔ دعا مانگ رہا تھا مالک سے۔ ناظرین، یہ وہ کارکن ہے جو کنٹینر سے نیچے اترا تھا، اور اس ٹائم پوری پی ٹی آئی کا جو فوکس ہے اس کارکن کے اوپر ہے۔ اس بیچارے کا غیبانِ جنازہ بھی پڑھایا گیا، بہت کچھ کرایا گیا، لیکن پھر یہ اچانک زندہ ہو گیا۔ اس نے واضح کہہ دیا ہے کہ میں شہادت کی نیت سے گیا تھا، میں وصیت کر کے گیا تھا، میں گھر ماں باپ کو بتا کے گیا تھا کہ میں نے شہید ہونا ہے۔ اب شہید ہونے کے لیے مرنا ضروری ہوتا ہے، اور مرنے کے لیے خودکشی کرنے والا آدمی تو شہید نہیں ہوتا ہے، مخالف مارے گا تب آدمی شہید ہوئے گا۔ سب سے پہلی وجہ ناظرین یہ ہے، یعنی کہ پی ٹی آئی کی خواہش تھی کارکنوں کی۔ ہر کسی مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ جب جہاد کے لیے نکلتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یا اللہ، مجھے سب سے پہلی جو خواہش ہوتی ہے کہ مجھے شہادت کی موت نصیب کرنا، تو یہ بھی ان کے فائدے کے لیے ہوا ہے۔ دوسری وجہ ناظرین یہ ہے کہ جب تحریک لبیک کے اوپر ان لوگوں نے گولی چلائی تھی، اسی طرح ان لوگوں کو یعنی کہ تحریک لبیک لوگوں کے اوپر سیدھا گولی چلائی تھی، تو اس ٹائم یہ پی ٹی آئی کے کارکن کہتے تھے کہ یہ فسادی ہیں، یہ ملک میں ترقی دیکھنا نہیں چاہتے، یہ ملک کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔ عمران خان نے بھی کہا تھا، ان کی پی ٹی آئی کے کارکن بھی کہتے تھے کہ یہ فسادی ہیں، اور اس وقت تحریک لبیک کے کارکنوں کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی۔ اس تکلیف کا احساس دلانے کے لیے کہ جب آپ کسی کے اوپر ایسی بات کریں گے مشکل وقت میں، جب آپ کے اوپر کوئی آدمی ایسی بات کرے گا تو کس طرح تکلیف ہوتی ہے، یہ تکلیف کا احساس دلانے کے لیے ان کے اوپر گولی چلائی گئی۔ نمبر 3، آپ کا بیانیہ تھا کہ ہم نے عمران خان کو رہا کر کے ہی واپس آنا ہے۔ کسی ایک شخص، ہاں وہ کس کردار کا ہے، کس طرح ہے، اس کے اوپر ہم نہیں جاتے، کسی ایک شخص کو رہا کرانے کے لیے ملک کے اندر بغاوت کرنا، فساد پھیلانا،
जो लोग करते हैं उनके ऊपर गोली चलाई जाती है, ये बताने के लिए कि किसी एक शख्स के लिए आप मुल्क को बर्बाद नहीं कर सकते, एक शख्स को छुड़ाने के लिए आप मुल्क में फसाद नहीं फैला सकते, इसलिए गोली चलाई गई। नंबर 4, आपके लीडर को नए बयानिए की यानी के लिए लाशें चाहिए थी। तकरीबन हर आदमी ये कहता था, बल्कि मैं अब साबित भी करूंगा कि इमरान खान लाशों की सियासत करता है। जब से ये कारकुन शहीद हुए हैं जिनको आप कहते हो, उस दिन से लेके सबसे पहला जो ट्वीट किया था शहबाज गिल ने किया था कि मरने वाले जाने और मारने वाले जाने, लेकिन आप लोगों ने ये बयानिया नहीं छोड़ना है। जितने पीटीआई के रहनुमा सोशल मीडिया के हैं उन्होंने ये बयानिया बना लिया है कि हमको इतनी लाशें गिराई गई, 300 लाशें गिराई गई, 400 लाशें गिराई गई, गोली क्यों चलाई, यानी कि बहुत तरह तरह का यानी कि इन लोगों ने बयानिया बनाया। और इस बयानिया के ऊपर मुईद पीरजादे ने बैरून मुल्क बैठ के क्या कहता है कि ये इस वक्त पीटीआई के पास बेहतरीन बयानिया है कि गोली क्यों चलाई, यानी कि जो पीटीआई के लोगों को लाशों की सियासत चाहिए थी इमरान खान को, वो आपकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए ये गोली चलाई गई। नंबर 5, आपकी क़यादत शुरू दिन से तहरीक लबैक वाले बार बार ये कह रहे हैं कि आपकी क़यादत, पीटीआई की जो क़यादत है वो कारकुनों के साथ मुखलिस नहीं है। अली अमीन गंडापुर ने जो कहा था कि मैं वापस नहीं आऊंगा, मेरी लाश वापस आएगी, कसम उठाई थी, हम कहते थे कि वो झूठ बोलता है। आपकी क़यादत आपके साथ मुखलिस नहीं है। ये साबित करने के लिए आप लोगों के ऊपर गोली चलाई गई थी, आपकी क़यादत आपके साथ मुखलिस नहीं है। और ये साबित हुआ है कि जब आपके ऊपर गोली चल रही थी तो उस टाइम आपकी क़यादत भाग गई थी। ये साबित करने के लिए आप लोगों के ऊपर गोली चलाई गई। नंबर 6, आपकी पुरानी ख्वाहिश थी, जब 9 मई वाक़या हुआ था, 9 मई वाक़ये के यानी के वक्त आप कहते थे कि फौज ने रोका क्यों नहीं पीटीआई के कारकुनों को, जब वो अंदर दाखिल हो रहे थे, फौजी इमारतों के अंदर दाखिल हो रहे थे, तो रोका क्यों नहीं था कारकुनों को। उस वक्त भी हम कहते थे कि इमरान खान की ख्वाहिश थी कि लाशें गिरें और मैं फौज के ऊपर यानी कि थोपूं और मैं अपनी सियासत करूं। तो आपने एक ही बयानिया उस वक्त, इस वक्त जो बयानिया बनाया ना कि गोली क्यों चलाई, उस वक्त आप लोगों का बयानिया था कि फौज ने रोका क्यों नहीं। अब इन लोगों ने आपकी वही ख्वाहिश पूरी की कि यार आप पहले भी कहते थे कि रोका क्यों नहीं, अब वो गोली चला के आप लोगों को रोक दिया। ये वजह थी, छठी वजह। 7वीं जो वजह थी नाजरीन कि नून लीग ने पीटीआई और तहरीक लबैक का फर्क जो है ना वो वाजे करने के लिए गोली चलाई गई है, क्योंकि यही नून लीग थी कि जब फैजाबाद में तहरीक लबैक के ऊपर गोली चलाई गई तो उस वक्त तो साबित कदम रहे तहरीक लबैक के कारकुन, लाशें उठाते रहे और बैठे रहे। उनकी कोई क़यादत, उनकी कोई लीडरशिप, कोई भी कारकुन एक इंच भी पीछे नहीं हटा था और अपना मुतालबा मनवा के उठे थे। अब उन्होंने पीटीआई के ऊपर यह काम करके यह साबित किया है कि आप में और तहरीक लबैक में जमीन आसमान का फर्क है, इसलिए गोली चलाई गई। नंबर आखिरी 8वीं, शायद इसके लिए मैं माजरत हूं, इसलिए गोली चलाई गई कि साद रिजवी ने सच कहा था। यह साबित करने के लिए गोली चलाई गई कि जो तहरीक लबैक का सरबराह हाफिज साद हुसैन रिजवी है वो सच कहता है। नाज़रीन, यह सवाल बड़ा आसान है कि गोली क्यों चलाई। हर आदमी को पता होता है कि गोली क्यों चलाई। बार बार हम ये कह रहे थे कि आप जो जुल्म कर रहे हैं, अब जो बातें आप नून लीग को कह रहे हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट को कह रहे हैं, उस वक्त तहरीक लबैक रो रो के आपकी बातें तो इस टाइम पूरी मीडिया की जीनत बनी हुई हैं। आपकी बातें, आपका वाकया तो इस टाइम पूरी सोशल मीडिया की जीनत बना हुआ है। रब परवरदिगार की कसम, जब तहरीक लबैक के साथ जुल्म हुआ था तो ना वो सोशल मीडिया के ऊपर, तो ऑलरेडी तहरीक लबैक के ऊपर पाबंदी थी। आप वैसे भी खून खराबी की वीडियो आप सोशल मीडिया के ऊपर वायरल नहीं कर सकते, और मीडिया तो नाम भी नहीं लेता था। और मैं कसम उठा के कहता हूं कि जितने बार भी हमने तहरीक लबैक का जिक्र पीटीआई के कारकुनों के या किसी नून लीग के कारकुनों के सामने किया तो वो कहते हैं हमें तो मालूम नहीं है, कोई टीवी में हमने तो कभी नाम भी नहीं सुना है कि आपके ऊपर गोली चली है, कभी किसी ने जिक्र भी नहीं किया है। लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया में, पूरी जगह में
آپ یہی سوال پوچھ رہے ہیں کہ گولی کیوں چلائی، تو آپ کو جواب مل چکے ہیں کہ گولی چلانے کی اصل وجہ یہ تھی، اور یہ 8 کے 8 میں آپ لوگوں کی بھلائی ہے کہ اس کے اوپر غور کرو، اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ آپ اس گولی کا جواب مانگنے کے لیے دوبارہ ڈی چوک جائیں تو دوبارہ آپ کے اوپر گولی چلائی جائے۔ ہم شروع سے کہہ رہے تھے کہ بھئی آپ جاؤ گے تو آپ کو بھاری قیمت اٹھانی پڑے گی، کیونکہ آپ کی جو قیادت ہے وہ آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہے، وہ آپ کی لاشیں گرا کے اس کی اوپر سیاست کرنا چاہتی ہے، اور یہ اس وقت ثابت ہو گیا ہے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ میرے سمجھدار آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔